سائنس کیا ہے؟ شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ سائنس کچھ حقائق کا نام ہے، جیسے یہ کہ مادے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس، اور سارے جاندار خلیوں سے بنے ہیں۔ یا شاید آپ نے یہ سن رکھا ہو کہ سائنس صرف مشاہدات اور تجربات کی حد تک محدود علم کا نام ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ سائنس نام ہے سچائی کی جستجو کا۔ سائنس نام ہے کائنات کی ڈھکی چھپی سچائیوں کو جاننے کے زیادہ سے زیادہ مستند طریقے ڈھونڈنے کا۔ سائنس نام ہے ایک ایسے رویے کا جو ہر بات، ہر نظریے اور ہر قانون کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتا ہے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اس بات، نظریے یا قانون کو بنانے والا یا اس کی وکالت کرنے والا کون ہے۔ سائنس نام ہے سچ کی تلاش کے ایک ایسے طریقے کا جس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر نظریے کو شک کی نظر سے دیکھ کر تنقید کا نشانہ بنانا ضروری ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس تنقید کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے ذاتی نظریات ہیں۔ فرض کریں آپ ایک سائنسدان ہیں جو آج سے 200 سال پہلے لندن میں رہائش پذیر ہے۔ سارے شہر میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف سے اموات کی خبر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیضہ خدا کا قہر ہے اور لندن کے لوگوں کی بے حیائی اور بے راہ روی کی وجہ سے خدا کی پکڑ آئی ہے۔ کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیضہ گندی ہوا کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جب بیمار انسان آلودہ ہوا سانس کے ذریعے باہر نکالتے ہیں تو ان کے ارد گرد کے لوگ اس ہوا میں سانس لینے سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیضہ جراثیم آلودہ پانی پینے سے پھیلتا ہے۔ جو لوگ ہیضے کے جراثیم والا پانی پی لیتے ہیں ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ تو سائنسدان ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف آپ ان سب نظریات کو شک کی نظر سے دیکھیں بلکہ عملی طور پہ ان کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ کہیں کہ اگر ہیضہ بے حیائی کی سزا ہے تو پھر پیرس کے لوگوں کو، جو لندن کے لوگوں سے کہیں زیادہ بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہیں، ان میں ہیضے کی وبا کیوں نہیں پھیلی؟ اگر ہیضہ گندی ہوا سے پھیلتا ہے پھر اندرون شہر کے لوگوں میں زیادہ پھیلنا چاہیے تھا اور مضافاتی علاقوں میں نہیں پھیلنا چاہیے تھا جہاں کھلی ہوا ہے۔ اگر گندے پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے تو پھر صرف اس علاقے کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا جس علاقے کے کنویں کا پانی گندا ہو گیا ہو۔ لندن کے نامور سائنسدان ڈاکٹر جان سنو، جنہیں پبلک ہیلتھ یعنی صحت عامہ کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پیرس میں ہیضہ نہیں پھیلا اس لیے اس مشاہدے کی روح سے قہر والا نظریہ غلط ثابت ہو گیا، اور چونکہ اندرون شہر میں مضافات سے زیادہ ہیضہ نہیں پھیلا اس لیے یہ ثابت ہوا کہ گندی ہوا والا نظریہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے جراثیم آلودہ پانی والے نظریے کو، جو ان کا اپنا نظریہ تھا، غلط ثابت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے ہیضے کے ہر مریض کا نام پتہ معلوم کیا، پھر یہ پتہ چلایا کہ بیمار ہونے سے پہلے مریض نے کس کنویں کا پانی پیا تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ واقعی سارے بیمار ہونے والے لوگوں نے ایک ہی کنویں سے پانی پیا تھا۔ اس ساری تگ و دو کے بعد انہوں نے ہار مان لی کہ میں جراثیم آلودہ پانی والے نظریے کو غلط ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس مثال سے ہمیں سائنس کی ایک اور خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شواہد اور ثبوت کسی مفروضے اور نظریے کو غلط ثابت تو کر سکتے ہیں، درست ثابت نہیں کر سکتے، اور جتنا زیادہ کسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور جتنی زیادہ کوششیں ناکام ہوں اسے اتنا ہی زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سائنسدان ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے نظریے کو غلط ثابت کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ جب ایک لمبے عرصے کی تگ و دو کے بعد کوئی تھیری یا مفروضہ غلط ثابت نہ ہو سکے تو اسے کئی دفعہ قانون یا لا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن چاہے کسی بات کو لا آف نیچر کہتے ہوں یا تھیری سمجھتے ہوں یا مفروضہ کہلاتا ہو، اسے کبھی بھی مشاہدات کے ذریعے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کو سچ ڈھونڈنے کا سب سے زیادہ مستند طریقہ بنانے میں دنیا بھر کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس کوشش میں
بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے بھی اتنا ہی حصہ ڈالا ہے جتنا چینیوں نے، جاپانیوں نے، عربوں نے، افریقنوں نے، یورپینز نے اور امریکنوں نے۔ سائنس ہم سب دنیا بھر کے لوگوں کی مشترکہ میراث ہے۔ سچ کی تلاش کے اس طریقے کا استعمال کر کے ہم کائنات میں پائی جانے والی کسی بھی چیز یا کسی بھی عمل کے متعلق جان سکتے ہیں۔ مثلاً بائیولوجی یا حیاتیات نام ہے سائنس کے ذریعے زندہ چیزوں کے بارے میں سچ کو جاننے کا۔ فزکس یا طبیعیات کہتے ہیں سچ کی تلاش کے اس طریقے کو استعمال کر کے مادی دنیا کے ڈھکے چھپے حقائق کی جانکاری کا۔ معاشرتی یا سوشل سائنس کہتے ہیں سائنس کے ذریعے معاشروں کے بارے میں سچ جاننے کا۔ میرا نام محمد افضل اپل ہے۔ میں ایک کاگنیٹو سائنٹسٹ ہوں اور امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہوں۔ اگر آپ سائنس اور کاگنیٹو سائنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری کاگنیٹو سائنس ریلیجن کے بارے میں ویڈیو سیریز ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔